سر if I'm not wrong, آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ایف پی آر کا کام ہونا چاہیے وہ بیسکلی وہ صابن بیچنے والا بیچارہ سیلز مین کر رہا ہے اپنے کولیگ کے ساتھ مل کے. جی بالکل. وہ صابن بیچنے والا دکاندار سے نمبر لے گا, کتنے دکاندار اس کو این ٹی این نمبر دیتے ہیں, پھر وہ اپنے ہیڈ کوارٹر فون کرے گا, پھر معلوم کرائے گا کہ وہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں ہیں, اس کے بعد وہ بل بنے گا. مگر ان ایف پی آر کے جو امپلائیز ہیں ان کو 25% انکریمنٹ مل چکا ہے فار ناٹ بینگ ایبل ٹو ٹیکس دس کنٹری ویل. فار ناٹ دیکھیں اس میں ایف بی آر کے لوگوں نہیں سر, یس اور نو, اس میں ان کو انکریمنٹ بالکل ملا ہے, لیکن انکریمنٹ ملا نہیں سر. Let's make it simple now, نا سر. the issue is کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایف پی آر سے تو ٹیکس نہیں کلیکٹ ہوتا. آپ بے شک نہ کہ میں کہہ دیتی ہوں یہ ایف پی آر سے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوتا, اس لیے میرا ٹیکس ہر سال بڑھتا رہتا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹریڈرز ہیں جن سے ٹیکس پتہ نہیں ہم کب سے بحث, مشرف صاحب, سر میں صحافت میں آئی تھی نا تو مشرف صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے ٹریڈر سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, وہ ابھی تک نہیں ہوا. ایف بی آر از کمپلیٹلی فیلڈ ان اٹ, مگر اس ایف بی آر کو 25% کا انکریمنٹ میرے ٹیکس سے دیا جا رہا ہے. اگر آپ نے اپنی مرضی سے سوال پوچھا, اگر مجھے اجازت دیں میری مرضی سے جواب دینے کا اگر ممکن ہے تو شکریہ. بولے سر. شکریہ آپ کا. گزارش یہ ہے کہ ایف بی آر کے یا تو آپ نے یہ ٹیکس لگایا ہوتا نا تو پھر آپ ایف بی آر کے افسر کو بلیم کر سکتے. سر آپ نے بھی ٹیکس نہیں سر, میں آپ کو جواب دے دوں, میں صرف یہ آپ کو یاد کروا رہی ہوں کہ سر آپ نے بھی ایف پی آر کے تھرو ٹیکس نہیں لگایا تھا, آپ نے بجلی کے بل میں ڈالا تھا. لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ 25 لاکھ دکانیں اور ایف بی آر میں 30,000 افسر ہیں, اگر آپ فکس ٹیکس لگا دیتے ٹھیک ہے اور آپ بول دیتے کہ چلو ٹوکن بھی ہے کہ دکان پہ ٹوکن نظر آنا چاہیے, تو پھر آپ ایف بی آر کو بلیم کرتی ہیں. اب اگر تحمل کے ساتھ میری بات سن لیں, لیکن کیونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے اس راستے پہ, ٹھیک ہے نا, ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا نا کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہم نے وہ 3,000 روپے بھی ٹیکس نہیں لینا مہینے کا فکسڈ. تو کیونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کرا ہے تو اصل میں جو ہے نا اس کی مرید الزام حکومت پاکستان کو ٹھہرائیں. ایف بی آر کے یہ افسر کو آپ بالکل آپ ایف بی آر کو چلے 25% سیلری پہ آپ اس سے بحث کر لیں, میں نہیں کرتا ہوں, لیکن اس میں جو اصل غلطی ہے وہ حکومت پاکستان کی ہے. انہوں نے یہ اصلاحات کا موقع ضائع کیا ہے, ان کی وجہ سے لوگ غربت میں جائیں گے, ان کی وجہ سے ٹیکس بڑھ رہا ہے تنخواہ دار طبقے پہ, مڈل کلاسز کے اوپر, ان کی وجہ سے خوردونوش مہنگی ہوں گی, اشیاء خوردونوش مہنگی ہوگی. یہ حکومت کے اوپر, حکومت کے قدموں میں سے رسپانسبلٹی جاتی ہے, کسی ایف بی آر کے 17 گریڈ کے افسر پہ نہیں. بالکل نہیں جاتی سر, بٹ میں تو یہی بات کر رہی تھی نا کہ ان کو پھر انکریمنٹ بھی دے دیا اور ان سے کام یا ہوتا نہیں ہے, ان سے لینا نہیں ہے, مگر ان کو مگر انکریز دے دیا. And that is coming out of my pocket, my colleagues' pocket, اور بھی جو بھی تنخواہ پہ کام کرے. دیکھیں تو سر جس سے کام ہی نہیں لینا تو اس کو 25% انکریمنٹ کیوں دے دیا, یہ تو سوال پوچھنے دے. آپ پوچھئے. اور ویری کوئکلی سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسے وقت پہ جب اتنے مسائل ہیں, کیا ضرورت تھی فائنانس منسٹر کو اپنی تقریر میں کہنے کی کہ نیشنل اسمبلی کے سٹاف کو ہم 3 مہینے کی تنخواہ دیں گے, خاموشی سے دے دیتے. چلیں وہ تو کم از کم ڈسکلوز تو کر دیتے ہیں, لیکن اچھی بات یہ بھی ہے نا کہ جو لیجسلیٹرز ہیں انہوں نے اپنی تنخواہ کا جو اختیار ہے وہ بھی فائنانس منسٹر سے لے لیا ہے, وہ خود اب سیٹ کریں گے. اور حکومت کے اندر کہیں پر بھی دیکھیں, اس حکومت کے اندر بڑا عجیب سا یہ کنفیوز بجٹ ہے کہ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ قربانی دیں جو طبقہ پاکستان کو چلاتا ہے, جس نے پاکستان کو ٹیکس دینا ہے, اور ایک طبقہ جو کہ مراتی یافتہ طبقہ ہے, حکومت جس کے اندر خود شامل ہے. ادھر 24% آپ نے ایکسپینسز بڑھا لیے, ادھر آپ نے پی ایچ ڈی پی 30% بڑھا لیا, اے ڈی پیز پورے صوبوں کے بڑھا لیے. کیا بڑی بات تھی کہ 3,000 ارب روپیہ اگر خرچہ کم کر لیتے پورے پاکستان کی حکومتوں میں, کیا بڑی بات. مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ ٹرین نہ بن سکتی نا, اپیرنٹلی ہم ٹورسٹ ٹرین بنا رہے ہیں مری سے پنڈی تک, گلاس ٹرین نا, تو وہ گلاس ٹورسٹ ٹرین تو بہت پتہ نہیں نظارے کیا ہوں گے جو پنڈی سے مری کے ہوں گے. مری میں تو سمجھ آتے, بٹ آئی سپوز the expense will be worth it.